अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज़ेबी टीवी 2.0 पे आने का शुक्रिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र, एक अजीम और काबिल तक़लीद दास्तां है जो इंसानियत को रहनुमाई करती है। हज़रत मोहम्मद की विलादत 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील 571 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना था। वालिद की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो गई थी और वालदा का साया भी 6 साल की उम्र में उठ गया था। आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा अबू तालिब ने की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल में नहायत सादा और मासूमाना अंदाज में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और अमानत और दयानत में मशहूर थे। जवानी में आप तजारत किया करते थे और सादिक और आमीन के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में गार हिरा में अल्लाह की तरफ से पहली वही नाज़िल हुई जिसमें आपको नबूवत अता की गई। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आई और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी ख़ानदान और दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। इब्तदाई दौर पर यह दावत खुफिया थी, मगर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपने इसे एलानिया कर दिया। आपको बहुत सी मुश्किलात और मुखालफत का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर मक्का के मुशरिकीन की तरफ से। मक्का में सख्त हालात की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की। ये वाक़या इस्लामी तकवीम का नुक्ता आगाज़ है और इसको हिजरत कहा जाता है। मदीना में मुसलमानों ने पहले इस्लामी रियासत कायम की और वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंगें लड़ी जो ग़ज़वात के नाम से जानी जाती हैं, जैसे ग़ज़वा बदर, ओहद और खंदक। इन जंगों का मकसद दफाई था और इसके ज़रिए इस्लाम की ताकत मजबूत हुई। 630 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को बग़ैर खून रेज़ी के फ़तह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया और मक्का को इस्लाम का मरकज़ बना दिया। ये वाक़या इस्लाम की अजीम कामयाबियों में से एक था। आपने 632 ईस्वी में अपना आखिरी हज अदा किया, जिसे हुज्जतुल अलविदा कहा जाता है। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीखी खुतबा दिया, जिसमें इंसानियत, मसावात और अदल और इंसाफ की तालीम दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 632 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मस्जिद नबवी में दफन किया गया, जहां आज भी आपका रोज़ा मुबारक मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक जामिया और मुकम्मल नमूना है, जिसमें हर पहलू से इंसानियत को सबक मिलता है, ख्वाह वो इखलाकियात हो, समाजी अदल हो या इबादत का तरीका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और वाक़यात को मज़ीद तफसील से बयान किया जा सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर वाक़या इनफरादी तौर पर बेपनाह हिकमत और रहनुमाई फराहम करता है। यहाँ इन पहलुओं पर मज़ीद रोशनी डाली जा रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बड़े सरदारों में से थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے، اور پھر آپ کے دادا بھی 2 سال بعد وفات پا گئے۔ چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور سچائی کے باعث حضرت ختیجہ، جو ایک مالدار اور عزت دار خاتون تھی، آپ کو اپنی تجارت کے لیے ملازم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار کارکردگی اور دیانت سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے آپ کو شادی کی پیشکش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی پہلی پیروکار بنی۔ پہلی وحی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ 40 سال کے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغمبر مقرر کیا گیا۔ ابتدائی دعوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے خاندان کو اور پھر قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا۔ مکہ کے قریش سرداروں نے اسلام کی دعوت کی سخت مخالفت کی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس دوران مسلمانوں کو بھوک و پیاس کے عالم میں زندگی بسر کرنی پڑی۔ معراج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان میں مضبوطی کا باعث بنا۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ کی قیادت میں ایک منظم اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم ہوا۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے کئی جنگیں لڑنے پڑی۔ ان جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے۔ سب سے مشہور غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق شامل ہیں۔ ان جنگوں کا بنیادی مقصد مسلمانوں کا دفاع تھا اور ان کے ذریعے اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ صلح حدیبیہ 628 عیسوی میں مکہ کے مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، جو ایک اہم سیاسی اور سفارتی کامیابی ثابت ہوا۔ اس صلح نے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے پرامن ماحول میں کام کر سکیں۔ فتح مکہ 630 عیسوی میں ایک اہم واقعہ ہے جو حضرت محمد نے مکہ کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا۔ آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا اور مکہ کو اسلام کا مرکز بنایا۔ اس فتح کے بعد عرب کے مختلف قبائل نے اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد نے 632 عیسوی میں اپنا آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں آپ نے انسانیت کی بنیادی حقوق، عدل و انصاف، عورتوں کے حقوق اور مساوات پر زور دیا۔ یہ خطبہ آج بھی انسانی حقوق کے لیے ایک جامع منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے خلفاء کے ذریعے اسلامی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ حضرت محمد کا اخلاق اور تعلیمات انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے رحم، محبت، معافی، عدل اور مساوات کی تعلیم دی۔ آپ کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں یوں کیا گیا ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔
حضرت محمد کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مشعل ہے، جس کی پیروی کر کے دنیا میں امن، محبت اور عدل کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں لوگوں کے درمیان اپنی دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اور لوگ اپنی قیمتی سامان آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی سچائی، انصاف اور اخلاص کے باعث لوگوں کا دل جیتا۔ حضرت محمد کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی، جن سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ سب سے مشہور بیٹی تھی، جن کی نسل سے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بے حد محبت کرتے اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ حضرت محمد نے ہمیشہ انسانیت اور عالمی بھائی چارے پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو رنگ، نسل یا ذات پات کی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضرت محمد نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی، جس کی بنیاد عدل و انصاف اور مساوات پر تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا مقرر کرتا جو ایک عام انسان کے لیے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا نظام عدل انتہائی مضبوط اور بے لاگ تھا۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے دنیا میں اخلاقیات، انصافات اور مساوات کی روشنی پھیلائی گئی۔ خلفائے راشدین نے آپ کی تعلیمات کے مطابق حکومت کی اور دنیا کے کئی حصے اسلام کے زیر سایہ آئے۔ حضرت محمد کی حیات مبارکہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے اور ہر انسان کو ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔